معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو مبارکباد کہ مسجد کے ساتھ خانقاہ کا بھی کی شروعات آپ نے کی۔ کہیں مسجد ملے گی تو کہیں خانقاہ ملے گی، لیکن مسجد و خانقاہ بہت کم ملے گی۔ اگر تینوں کا سنگم ہو جائے تو اور کیا بات ہے۔ مدرسہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو، مدرسے سے نکل کر وہ خانقاہ میں آئے گا اور خانقاہ سے نکل کر جب مسجد میں آئے گا تو اس کی نماز ایسی ہوگی وہ خود بھی خدا تک پہنچ جائے گا اور آپ کو بھی خدا تک پہنچا دے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب آپ خانقاہ خانقاہ ہمیشہ کہتے ہیں، سرکار کے زمانے میں خانقاہ کہاں تھی؟ میں نے کہا اے جاہل آدمی، سرکار کے زمانے میں اتنی بڑی خانقاہ تھی تجھے نظر نہیں ہے؟ اصحاب صفہ کیا تھا؟ خانقاہ ہی تو تھی، مدرسہ بھی تھا، خانقاہ بھی تھی۔ وہ صحابہ اکرام ایک قرآن کی ایک آیت کو پڑھتے تھے، اس پر پہلے عمل کرتے تھے، تب دوسری آیت کو جاتے تھے۔ اتنی بڑی خانقاہ کہاں ملے گی؟ تو خانقاہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ خانقاہ کوئی اور خامخواہ ہے۔ یہ جو تم نے علم حاصل کیا ہے نا، علم جو ہے دونوں طرف لے جاتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک چیز ہے صاحب، اس کو پکڑ کے بند کر کے رکھو۔ دیکھو لا حول ولا قوت۔ علم ہے، علم شیطان کے پاس بھی تھا، تو وہ علم اس کو بچا کیوں نہیں پایا؟ اور آپ نے تمام واقعات سنا ہے، علماء کی زبان سے، مقررین کی زبان سے تمام واقعات سنے ہیں۔ یہی علماء بتاتے ہیں قرآن سے لوگ ہدایت بھی پائیں گے اور قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جائیں گے۔ بڑا عجیب معاملہ، میں سمجھ میں نہیں آئے میرے۔ یہ اللہ، یہ ایسے کیسے؟ تیری ہی کتاب تو ہے، اسے پڑھ کر لوگ گمراہ کیسے ہوں گے؟ ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، گمراہ کیسے ہو جائیں گے؟ اسی فرق کو ختم کرنے کے لیے خانقاہ ہے۔ کہ یہ پڑھنے کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے، تو اس لیے خانقاہ بنائی گئی۔ اس لیے کہ علم جو ہے دونوں طرف لے کے جاتا ہے۔ علم کو پڑھ کر آپ گمراہ بھی ہو جائیں گے اور علم کو پڑھ کر آپ راہ بھی والے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ گمراہ کیوں ہوتا ہے اور ہدایت کیسے ملتی ہے؟ ایک ہی جملے میں سب ختم ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو علم حاصل کیا جائے گا، ایک ہی جملہ ہے۔ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر جو علم حاصل کیا جائے گا، ہدایت پائے جائے گا۔ اسی کو ہٹا دو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہی تو یہاں پڑھایا جاتا ہے، عاشق بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ خانقاہ جو ہے نا، یہاں عاشق بنایا جاتا ہے۔ اور عشق جب آ جاتا ہے نا، جب سر چڑھ جاتا ہے نا، تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف پیر ہی پیر نظر آتا ہے۔ اور جاہل پیروں کو مت پکڑو، بڑے جاہل پیر ملیں گے۔ ابھی سنا ہے، آپ ہی نے بتایا نا، مٹکا پیر اور لٹکا پیر اور جھٹکا پیر، تلوار پیر، مرغی پیر، چھچندر پیر، پتہ نہیں کتنے پیر آتے ہیں۔ بچو آپ۔ آج کے دور میں خانقاہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں، سن رہے ہیں، خانقاہی مجاز اور ہوتا ہے، درسگاہی مجاز اور ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے، اندر اتارا جاتا ہے، اندر جاتا ہے۔ وہ اب تک تو باہر تھا، نگاہوں میں تھا، اب وہ چیز اندر جاتی ہے۔ اور اندر معلوم ہے آپ کا ایک دل ہے، اسی میں نہیں اتر پاتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، بس
اور ہم آج تک سنتے سناتے چلے آئے ہیں، عمل کی دنیا میں بہت پیچھے ہیں۔ چونکہ خانقاہ کی شروعات ہے تو خانقاہی مجاز میں لے کے آیا ہوں، اور تاکہ خانقاہی کچھ درس دے دیا جائے۔ ہم نے اہل سنت والجماعت، بڑا افسوس کی بات ہے، ہم بڑے فری کے عادی ہو گئے ہیں، ہر چیز فری ہم کو چاہیے۔ خاص طور سے آج کے ان پیرانی عظام لوگوں نے جنت کو بڑا سستا کر دیا ہے، آؤ دامن سے وابستہ ہو جاؤ جنت مل جائے گی۔ ارے واہ، پھر غوث پاک کو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے کی اور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہت چھوڑ کر 12 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے، اور خدمت کیا؟ لکڑہارے کی، لکڑی چیر کے لانا ہے جنگل سے، تالاب سے پانی بھر کے لانا ہے، کچن میں دینا ہے۔ 1-2 آدمی کا کھانا نہیں بنتا تھا، 500 قلندران کا کھانا بنتا تھا۔ اکیلے تن و تنہا مخدوم صاحب کی خدمت تھی، 12 سال تک ایک بادشاہ وقت اتنی محنت اس نے کیا، تب جا کے ان کو ملی ہے وہ منزل۔ آپ سب فری میں چاہتے ہو؟ کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کو، بڑے سے بڑے پیر کو بھی پیر کی ضرورت پڑی ہے۔ جسے پیرانے پیر کہتے ہو انہیں بھی پیر کی ضرورت پڑ گئی۔ اس لیے کہ سلسلہ جوڑنا ہے، تار کو تار سے جوڑنا ہے، اس کے بغیر لائٹ نہیں جائے گی۔ ہاں، جس سے آپ وابستہ ہو گئے، جس سب اسٹیشن سے آپ کا تعلق ہو گیا، لائٹ وہیں سے ملے گی۔ اب آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ بلب چاہیے سے لگائے لو، امریکہ کے لگاؤ، جاپان کے لگاؤ، انڈیا کے لگاؤ، چاہے جہاں لگائیے بلب، لیکن کنیکشن جہاں سے ہو گیا ہے لائٹ وہیں سے ملے گی۔ جو تیرا پیر ہے وہیں سب کچھ ملے گا، بھٹکو مت ادھر ادھر۔ ہاں یہ ہے، کسی سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ جگہوں پہ 110 ہے، کچھ جگہ پہ 114 سلسلوں سے اجازت حاصل تھی آپ کے، کوئی سلسلہ چھوڑا ہی نہیں۔ آج ہمیں کسی کے ہو جاتے ہیں تو بس جوڑے رہتے ہیں، صاحب یہ بھاگنے نہ پاوے مرید، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ ارے خرید لیا ہے کیا آپ اپنے؟ صرف اتنا آپ اس کا انتظام کریں کہ وہ غلط راہ نہ جانے پائے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب جاہل پیروں کے پیچھے آپ پڑیں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہم علماء کو ہم نے دیکھا کہ صاحب کسی بزرگ کا حالات بیان کرتے صرف کرامت۔ ارے کرامت تو ان کی عادت ہوتی ہے یار، صرف کرامت۔ اس بزرگ کے حالات کو پڑھائیں، ان کو سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں کیا حالات تھے ان کے، کیسے انہوں نے دن گزارے ہیں۔ آج ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، یہ خانقاہ جو ہے وہی کراتی ہے اس کو۔ تو آئے ہم کچھ دیر کے لیے، جب آج خانقاہ کی شروعات ہے تو کچھ دیر کے لیے ذکر و فکر کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ چاہے 2 زانو بیٹھ جائیں اور چاہے 4 زانو بیٹھ جائیں۔ تو ہم آج ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ تو 2 زانو بیٹھ جائیں، ذرا پانی دیجئے، درود پاک پڑھ لیں۔ کل ہی میں عمرہ کر کے آیا ہوں، تھکا بہت زیادہ ہوں، اور کیسا اتفاق ہوا کہ کوئی امید نہیں تھی کہیں جانا ہونا ہے، تو پروگرام میں نے ہی دیا تھا کہ 13 تاریخ کو کر لو۔ اچانک بیچ میں آیا اور ایسا اتفاق ہوا کہ عمرہ بھی ہو گیا اور آپ کا جلسہ بھی ہو گیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ ایک صاحب آئے کہ چلیں گے، ہم نے کہا ارے اس کو کیا بات ہوئی بھائی، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میرے پروگرام نے بات کا بنایا تھا،
بلاوا ابھی تھا، وہ تو سب بلاوے پہ ہے معاملہ. ہمارے اور آپ کی نیت، وہ نیت ہونی چاہیے اچھی. بس 8 دن کا ہو گیا، 4 دن مدینہ، 4 دن مکہ. میں تو سمجھتا تھا میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن کیا کرم ہوتا ہے قسم خدا کی. واہ 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 واہ. 4 دن میں 2 عمرہ کر ڈالا میں نے، اور چل کے کیا میں نے، جبکہ چلنا میرے لیے بہت بھاری ہو رہا ہے. احساس ہوا کہ یہاں چلنا چاہیے، لیکن وہاں کرم ہوتا ہے. صحیح بات میں ایسے ایسے لوگ وہاں طواف کرتے ہیں اور صحیح میں چلتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. اور سب کرم کا معاملہ ہے، باقی تو انسان ایسا ہی ہے. تو کچھ دیر کے لیے ہم ذکر کریں گے، اور یہی چیز یہاں سکھائی جائے گی. اس لیے کہ ذکر جو ہے صرف منڈی گھمانے کا کام نہیں ہے، اس میں ایک ٹیکنیک ہے، کچھ حساب ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، گردن کہاں سے اٹھے گی، سانس کہاں اٹھانا ہے، کہاں چھوڑنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں سے اللہ کا ضرب لگانا ہے. یہ تمام چیزیں ٹیکنیکس میں ہیں. والد صاحب جب مجھے کرتے تو مجھے حیرت ہوتی تھی، ایسا کیوں کرتے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں. چونکہ میں شروع سے میں جو تھا وہ مارشل آرٹ وغیرہ میں سیکھتا تھا، تو میرے گھر والے جانتے تھے کہ یہ زیادہ صحیح آدمی ہے، اور میں اس کو پرفیکٹ بھی کرتا تھا، اس لیے کہ میں شروع سے ہر چیز پرفیکٹ کرنے کا عادی ہوں. میں کسی چیز، جب 95 میں حضور اشرف العلماء نے مجھے خلافت دی مدرسے کے جلسے میں، والد صاحب نے بھی دی اور بڑے والد صاحب نے بھی ایک ساتھ، اور خلافت نامہ نہیں تھا تو کسی اور کا تھا، اس کا زیروکس کاپی کرا کے اس کا نام مٹا کے اس پہ فوٹو کاپی کی، اس کے اوپر اس پر حضرت نے دستخط کیا اور نام لکھا. ہم کو اور نظام میاں کو دونوں کو ایک ساتھ دی. یہ بڑے والد صاحب نے کہا نہیں میاں آپ بھی دیجئے، میں بھی دیتا ہوں. اب اس دن سے زندگی بدلنی تھی. میں تو سروس کر رہا تھا، اور سروس جو ہے الحمدللہ ہندوستان کی جو سب سے زیادہ پیسے والی سروسوں میں کر رہا تھا، آئل فیلڈ میں تھا. میں اگر ریٹائر ہوتا تو 7 لاکھ روپیہ تنخواہ ریٹائر ہوتا. آج مہینہ 28 دن کام، 28 دن چھٹی. سمجھ میں آئے بات؟ تو بس، لیکن حضور اشرف العلماء نے کچھ اور دیکھا تھا. حضرت نے اتنا ہی کہا کہ میاں چل آؤ، میں چلا آیا. میں نے یہ بھی نہیں پوچھا کیوں. میں جانتا تھا مجھے وظائف کرنے کا بڑا ایک دھن سوار ہوئی تو میں 7 سال تک میں سویا ہی نہیں. رات کے میں عشاء سے وظیفہ کرتا تھا، 8 گھنٹے کا میرا وظیفہ ہوتا تھا. 7 سال کنٹینیو میں نے کیا ہے. وہ ایک دھن سوار ہو گئی، نہیں مجھے کرنا ہے. بڑھاتا جاتا رہا، بڑھاتا جاتا تھا، بڑھاتا جاتا. جو بھی حضرت ذکر کرتے تھے میں وہ اپنا وظیفے میں ڈال لیتا تھا. پوچھتا نہیں تھا ڈر کے مارے. حضرت نے کہا میاں نہیں ہو پائے گا تو زندگی میں نہیں کر سکتا تھا. میں جانتا تھا کہ حضرت کی زبان سے جو نکل جاتا تھا وہ ہو کے رہتا تھا، اس لیے میں اس پہ سوال کرتا ہی نہیں تھا. حضرت نے منع کیا، میں رک گیا وہیں، اس کے آگے میں گیا نہیں. بزنس کر رہا تھا، ارے کہیں میاں تمہارے بس کی بات نہیں ہے. بخدا بتا رہا ہوں اتنی محنت میں نے اس میں کیا. آج جس کو میں نے کرائے پہ دیا ہے، مجھے اچھا خاصا وہ پیسہ دیتا ہے، بھائی اسی کمپنی سے کما رہا ہے نا، وہ اسی کو میں نے چلایا تو 5 لاکھ نقصان میں چلا گیا. اور اس وقت منافع 1 روپے میں 100 روپیہ تھا. آج 1 روپے میں 25 پیسہ ہے یا 10 پیسہ ہے. اتنا منافع کم ہونے کے بعد بھی آج وہ کما کے مجھے دے بھی رہا ہے. میں نے کرایہ دے دیا. حضرت نے کیا کہا، میاں تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کل لو جاؤ. پیسہ بھی دیا حضرت نے، ایسی بات نہیں ہے. بعد میں لوگ ملے کہ ہم فائنینس کرتے ہیں، ہم نے کرنا. آج 5 کے چکر میں 50 میں نہیں پھنسنا چاہتا میں، اس لیے جس نے کہہ دیا ہے اب ہونا نانا کچھ نہیں ہے. اپنی ٹرائی میں نے کر لیا. تو میں جانتا تھا، اس لیے میں جلدی بتاتا نہیں تھا ڈر کے مارے کہ حضرت نے اگر منع کر دیا اور ختم. ایک دن مجھے حضرت نے بلایا، اور کیا دیکھیے حضرت کیسا جانتے تھے، ایسا دلوں کو راز بھی جانتے تھے وہ. مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے انسان، اتنا بھی خبر کیسے ہوتا ہے بھائی. میں کہ جلدی کسی بتاتا تھا نہیں. جو لوگ جو گھر میں رات میں رکتے تھے پتہ چلتا تھا ان کو. الگ سے چوکی بنا رکھی تھی میں نے. اور معیز میاں جو ہمارے آج ہیں صاحبزادے، بڑے صاحبزادے، وہ چھوٹے سے تھے، میری گود میں ہی سوتا تھا وہ.
میں وظیفے میں بیٹھتا تھا چوکی پہ اور وہ گود میں سوتا تھا وہ. تو حضرت نے میاں کیا تم سنا بڑا وظیفہ کر رہے ہو؟ ہم نے کہا یا اللہ کسی نے لگتا بتا دیا, اب تو جو کچھ ہونا ہوتا وہ بھی ختم ہو جائے گا. کہنے میاں اتنا کر نہیں پاؤ گے, یہ جملہ تھا حضرت کا, اتنا کر نہیں پائے گا, اور جو کہتا ہوں کرنے کے لیے وہ کرتے رہے تم. کیا کرنے کے لیے؟ حضرت نے پہلے کچھ ذکر بتایا, اور یہ حیرت مجھے یہ نہیں ہوئی کہ حضرت کو پتا کیسے چلا, ہو سکتا کسی نے بتا دیا ہو, لیکن حضرت نے بتایا کہ تم یہ ایسے ایسے پڑھا کرو. اور حضرت کا آخری سفر کا معاملہ شروع ہو چکا تھا. حضرت نے کہا یہ تم پڑھ نہیں پاؤ گے. مجھے حیرت اس بات کی ہے, ترتیب میں جو میں پڑھتا تھا اسی ترتیب میں حضرت نے بتایا ہے. ایک دو وظیفہ نہیں, میرے کئی وظیفے ہیں, سب میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں آج کل. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لکھوا کے چھپواؤں گا تاکہ سب لوگوں کو فیض ملتا رہے. بعد میں اس میں مہر لگ گئی حضور اشرف العلماء کی. کرتا تو میں تھا, لاسٹ میں حضرت نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر پاؤ گے, اتنا پڑھ ہی نہیں پاؤ گے. اور صحیح بات ہے, آج میں نہیں پڑھ پاتا. آج میں نے سارے وظائف کو کر کے فجر میں کر دیا. اب فجر میں رات میں سوتا نہیں ہوں میں. رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میرا 1.5 گھنٹے کا وظیفہ ہے, اور اس کے بعد مجھے اطمینان رہتا ہے, اس لیے صبح کسی کو ڈسٹربنس نہیں رہتا ہے. اور اب تو تھوڑا مدرسے کا معاملہ ہو گیا تو مجھے 8 بجے مدرسے پہنچنا رہتا ہے. اب صبح اگر سونا بھی گیا میرا, میں صبح وہی 8 سے لے کر 12 کے درمیان سوتا تھا. آج کل وہ بھی سونا نہیں مل رہا ہے. اللہ کی مرضی ہے, اور ویسے کچھ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں حضرت آپ سوتے نہیں. حضرت کے اندر میں نے دیکھا کہ حضرت سوتے رہتے تھے, اور آپ کہتے ابو ہاں بیٹا وہی حال میری بھی ہے. کسی کو چیلنج کرتا ہوں, میں سوتا رہا ہوں کتنی بھی ناک بولتی رہے حضرت, ہم نے کہا ہاں بھائی فوراً میں جواب دوں گا. میرے اور بچوں میں نہیں ہے, میری جو چھوٹی بیٹی ہے ابھی 4.5 سال کی ہے, اس کے اندر ہم نے بیٹا دودھ پیو, کہ نہیں دودھ پیو گے, ہاں پیوں گے. سوتی رہتی بھی خبر, تھوڑا ادھر کھسک جاؤ ادھر کھسک جاتی ہے, اور میں بلاتے رہو سنتے ہی نہیں سب. تو وہ ایک حضرت میں تھا, مجھ میں آیا, اور پھر اس کے بعد میری بیٹی میں آ گیا. عجیب معاملہ ہے, مجھے خود ہی نہیں پتا چلتا ہے. مجھے اپنی ناک کی آواز خود ہی سنائی دیتی ہے. سوتا رہنا, پھر میں روکتا ہوں, پھر چالو ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ بیان نہیں کر سکتا, ایسا کیسے ہوتا ہے. بے خبر والی نیند ہے ہی نہیں ہے, سب سنتا رہتا ہوں میں. جو بغل میں بیٹھو وہ بھی بات سنتا رہتا ہوں, پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے. عجیب بات, مجھے نہیں معلوم. حیرت میری وہی بزرگی ہے, ادھر کی کچھ نہیں ہے. یہ کیوں ہے مجھے خود نہیں معلوم. تو حضرت کبھی کبھی ذکر کی ایسے ہی جب بیٹھتے تھے, حضرت کہ ایسا کرو ایسا کرو بیٹھ جاؤ, تو میں بہت پرفیکٹ طور پہ کرتا تھا نا. تو اسی لیے بڑے والد صاحب بھی مجھے یہ چاہتے تھے, اور والد صاحب بھی چاہتے تھے کہ تم سیکھو. لیکن بھائی میں ایکسرسائز کیے ہوئے تھا, آج 60 کے اوپر میں ہو چکا ہوں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. ابھی بھی کوئی میرے سے ہاتھ میں نہیں ملا پائے گا. کسی کو اگر اپنے پر گھمنڈ ہے, میری عمر کا ہو, اس سے بڑا نہ ہو, طاقت زیادہ جوان نہ ہو. میں نے جوانوں سے بھی ہاتھ ملا کے دیکھا کہ اب میں نے دیکھا کہ اب وہ میرے پاس وہ بات نہیں ہے, لیکن پھر بھی کوئی ہرا نہیں پایا ہے. میں نے موئز میاں سے کہا پنجہ لڑایا, پنجہ ان سے لڑایا. ہم نے کہا دیکھے بھائی ابھی تو 25 سال کا نوجوان ہے, بالکل مضبوط آدمی ہے, لگاؤ بیٹا تم. لگایا انہوں نے تھوڑی طاقت. احساس ہوا کہ ہاں اب وہ بات مجھ میں, لیکن وہ موڑ نہیں پایا. ہم نے ان کو پھر ہاتھ پورا موڑ دیا ان کا. اور پتہ نہیں کیوں مجھے بچپن سے اپنے اوپر بڑا کانفیڈنس ہے, ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں 10 سال کا تھا, قبرستان سے رات میں گزرنا آسان کام نہیں تھا. اور اپنے یہاں کا قبرستان جھاڑی جنگھاڑی ہوتی, یہاں تو بہت عمدہ رہتا ہے, بڑا صاف ستھرا رہتا ہے, بڑے پھول پتی رہتی ہے. یو پی کا قبرستان کیسا ہوتا ہے, سرپت کے علاوہ کچھ نہیں رہتا وہاں. والدہ ہماری چلے میں تھیں, اور رات میں مجھے امی کی یاد آئی. میں 10 سال سے بھی چھوٹا تھا. ایک بڑا ڈنڈا لیا, بڑی والدہ کے پاس رہتا تھا, اور دھیرے سے میں کھسک لیا اور درگاہ چلا گیا. کہ جنگشد درگاہ بیچ میں پورا قبرستان آتا ہے لمبا, اور اس زمانے میں جنگل بیابان تھا بالکل سمجھ لو. اور جتنا جٹا تھا سرپت کا, ہر جٹے پہ ایک ڈنڈا مارا میں نے. اور اس میں سانپ بچھو جو کرے, بس یہ ڈر. کبھی پیچھے مڑ کے دیکھ نہیں رہا تھا. لوگ کہتے پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی کھڑا رہتا ہے. بس مخدوم صاحب کی روایت ہے, اشرف زمانہ زمانہ مدد نما, درہا ہے بستہ راز کلید کرم کچھ, ایک ڈنڈا ایک سرپت پہ, ایک پڑھتا تھا ایک ڈنڈا مارتا جاتا تھا میں.
چلا گیا, امی کے پاس چلا گیا, پہنچ گیا. پھر کیسے آ گئے؟ تو ہم نے بتا دیا, ہمارے جو کھیت جوتے ہیں انہوں نے بتایا وہ پہنچا گئے. ابھی یہ جھوٹ بولنا پڑا مجھے, نہیں تو پٹائی ہو جاتی. خیر, ڈر مجھے کبھی نہیں رہا, یہ ڈر ہو جائے فلاں ہو جائے گا. یعنی شروعاتی دور میں جب جوان تھا میں سانپ کو اپنے ہاتھ سے مار دیتا تھا, وہ ایک تماچا مارے چھینٹ میں وہ جا گرتا تھا. اب تو ڈر لگتا ہے. کتنے کتوں کو میں نے مار دیا پنچ سے, پکڑا ایک پنچ مارا وہ جا گرا ادھر. یعنی ایسا ہو گیا تھا کہ محلے کے کتے ہمیں پہچانتے تھے, ہم وہ دیکھ لیتے تو چی چی بھاگ جاتے تھے. ہاں, لیکن آدمیوں کو میں نے بہت کم مارا ہے. ایک ہی مرتبہ ایک کسی کو مارا تھا بس, اور اس کے علاوہ نہیں. بعد مجھے بہت افسوس بھی ہوا اس کو, میں نے کیوں مارا اس کو, یہ اس کی بدتمیزی تھی. خیر, تو خانقاہ سے مراد یہ کوئی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں. خانقاہ جو ہے تمہیں تربیت دینے کی جگہ ہے, جو تم نے پڑھا ہے اسی کا پریکٹیکل کرایا جاتا ہے. جو اسکول لائف جنہوں نے دیکھی ہے, آپ کو پڑھایا جاتا ہے, جیسے کیمسٹری کا ہے, کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, بعد میں اس لیب میں لے جا کے اس کو آپ کے تمام بتایا جاتا ہے کہ صاحب یہ پوٹاسیم سائنائڈ ہے, تو پوٹاسیم سائنائڈ کیسے ہے, الگ الگ آپ لکھتے ہیں صاحب, یہ میں بھی لکھتے ہیں پہلے, اس کے بعد لکھتے ہیں دوسرا تیسرا ٹیسٹ کرنے کے بعد کنفرم لکھ دیتے ہیں. ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, تو جو پڑھایا جاتا ہے وہ لیب میں اس کا وہی کرایا جاتا ہے, اس پہ عمل کرایا جاتا ہے. تو جو آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ خانقاہ میں اسی پہ عمل کرایا جاتا ہے, وہی سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہیں آدمی کو سنوارا جاتا ہے. تو یہ سنوارنے کی جگہ ہے, یہ کوئی الگ کوئی جگہ نہیں ہے, اسی کو پرفیکٹ کرانے کی جگہ ہے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں, جو صوفیاء کرام نے ذکر کا جو معاملہ رکھا ہے نا, یہ ایسی چیز ہے, میرا چیلنج ہے, اگر 5 منٹ آپ اپنے لیے نکال لینا, میرا دعویٰ ہے کہ اگر آپ کے اندر نیک عمل نہیں ہے تو آپ نیکی کی طرف آ جاؤ گے. میں کچھ نہیں کہتا کہ آپ نماز پڑھو, حج کرو, روزہ رکھو, کچھ نہیں, یہ عمل کرو. چیلنج ہے میرا, آپ اگر نہ اس عمل کی طرف نیکی کی طرف آ جاؤ تو مجھے کچھ اور کہہ دینا, صرف 5 منٹ. ہاں, اگر اس کے بعد نہ آوے تو پھر توبہ استغفار بہت کریے. آپ پتہ نہیں کیوں آپ کو راندے درگاہ کر دیا جائے ہے. یہ عمل ہے جو آپ کو نیکی کی طرف لا کر ہی چھوڑے گا. اور اس کی ایک ٹیکنیک ہے, یہ آپ اپنے مرضی سے مت کریں. دوسری بات, ایک بات اور بتا دوں آپ کو, یہ ذکر جتنے بھی ہیں یہ بغیر اجازت کے نہ کریں. جی, اس میں بہک جانے کا بھی ڈر ہے. لوگ کہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں, اجازت ضروری ہے. لفظ اللہ جو ہے اس میں جلال بھی ہے یہ. اور ذکر کرنے لگو, اگر ایک میں بتا دوں گا, آپ بیٹھ جاؤ اکیلے میں اور ذکر کرنے لگا, تھوڑی دیر کے بعد آپ خود ہی ذکر سے ہٹ نہیں پاؤ گے, مستی چھانے لگتی ہے, بے خودی آ جائے گی, اس میں پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالو گے. اس لیے شیخ کی اجازت ضروری ہے, اور شیخ سے اس کا پہلے سامنے اس کے کرو, بیٹھو, دو زانوئے ادب طے کرو, وہی تو سکھایا جاتا ہے نا بھائی. یہ یہاں سے شیخ کے دل سے ایک نور نکلتا ہے جو مرید کے دل میں جاتا ہے. وہ بھلے تم کو دکھائی دے یا نہ دے, لیکن کچھ دن کے بعد دکھائی دے گا. اس کو میں چیلنج کرتا ہوں, اس نور کو بھی دکھلا دوں گا میں, لیکن کرو آپ. جو میں نے محسوس کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. میں نے کوئی چیز بغیر ہوا میں نہیں کی ہے, پہلے اس پہ عمل کیا ہے, پھر میں نے بتایا ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اور میں نے کیوں نہیں سیکھا, میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. جو چاہتے تھے حضور اشرف العلماء اور حضور اشرف الاولیاء, مجھے افسوس آج ہے کہ 20 سال پہلے میں کیوں نہیں اس لائن میں آیا. تو جو بزرگ کہتے ہیں نا اس پہ دھیان دیا کرو, اللہ والے جو بولتے ہیں نا اس پہ دھیان دیا کرو, نہیں تو پچھتاؤ گے میری طرح.
پتہ نہیں کیا کیا دینا چاہتے تھے. تو یہ چیزیں جو ملتی ہے اس کو لے لیا کرو. جاتا کیا ہے تمہارا بھائی؟ کچھ جاتا ہے؟ کچھ آپ تو دے نہیں رہے ہو. پھر نذرانہ دے گو تب بھی دے ملے گا نہیں نا. آپ فری چاہتے ہو تو فری تو مل رہا ہے. ہم فری کے عادی بھی ہیں. تو ذکر کا ایک طریقہ ہے, اس کو سیکھیں آپ. اس میں شرم کی بات نہیں ہے کہ صاحب مفتی صاحب ہیں, ہم تو ان کے استاد ہیں, خالد میاں ہم سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم کیسے سیکھیں؟ ارے بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے. تو فیض جہاں سے لینا ہے لے لو, اس سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا بھائی. یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ کرنے کی چیز ہے, اس میں محنت کرنا ہے آپ کو. 5 منٹ اپنی زندگی میں اپنی لائف میں نکالیں. آپ بدلنا ہی نہیں چاہتے ہو. آپ دنیا بھر کے باباؤں کے پاس جاتے ہو, یہ تکلیف یہ تکلیف یہ پریشانی یہ پریشانی, رزق نہیں ملتا, بھلا نہیں ملتا, جہاں ملتا وہاں آتے نہیں. یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد ہے نا. یہ سارے علماء مفتیان بیٹھے, ان سے پوچھو یہ رحمت کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیلنج ہے نا بھائی. یہاں 24 آورس رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے بتا دے, اگر نہیں ہے بتا دیجئے بھائی. ہے نا, ہے نا. تو جب یہاں 24 گھنٹہ رحمت برستی ہے تو تیرا آنا جتنی دیر بیٹھا اتنی دیر رحمت کے سائے میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے اس کو خالی کر رکھا ہے. جہاں رحمت ملتی ہے وہیں سے بھاگتے ہو تم. دنیا بھر میں ڈھونڈتے رہتے ہو, پریشان ہوتے رہتے ہو. ارے رزق چاہیے مسجد میں آ جا, دولت چاہیے مسجد میں آ جا, دنیا چاہیے مسجد میں آ جا, آخرت چاہتا مسجد میں آ جا, اولاد چاہتا مسجد میں آ جا, ہر چیز یہیں ملے گی. آنا شروع کرو. اسی لیے میں ہمیشہ اپنے جلسوں میں کہتا ہوں, اپنے پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ ایک بار مسجد میں ضرور آ جایا کرو 24 گھنٹے میں. بڑے بڑے سوال لوگ کرتے ہیں, حضرت ایک مرتبہ کیوں؟ ہم نے کہا آ جا بھیا میرے ایک بار, باقی کام مسجد خود کرا لے گی. آنا کرو, آنے جانے لگو, بس آنے جانا رکھو, بس ایک مرتبہ آنا جانا شروع کرو, باقی دیکھو تمہارے اندر چینج آتا کہ نہیں آتا ہے. پھر جب آؤ گے کچھ دن کے بعد مسجد کے گیٹ پہ لکھا رہتا ہے ایک دعا, کیا لکھا رہتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. کیسی دعا مانگتے ہو؟ رحمت کے دروازے اللہ کھول دے. رحمت تو ہے ہی ہے یہاں, اور دعا بھی مانگتے ہو. اور تو بندہ دعا مانگے اور رب نہ سنے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بار بتا دوں, اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا کو رد ہی نہیں فرماتا ہے. اگر اس میں کسی کو اعتراض بتا دے بھائی, میں اس سے توبہ کر لوں گا فوراً. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, جو میں نے اب تک پڑھا اور جو سمجھا ہے, اپنے بندے کی کسی دعا کو رد نہیں فرماتا. وہ کہیں نہ کہیں اس کو دیتا ضرور ہے. اگر آخرت میں نہیں دے گا دنیا میں دے دے گا. اگر پریشانی آنی ہے اس کو کم کر دے گا. تجھے پتہ خبر نہیں ہوتی ہے, بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے. ایک ماں ہے نا, اپنے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے؟ جو 70 گنا زیادہ ہو وہ اپنے بندے کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ وہ چاہتا ہے میرا بندہ سدھر جائے. ہم ہی ہیں کہ یہ بھاگتے ہیں. 3 باتیں میں کہتا ہوں, اس کو یاد رکھنا ہمیشہ. ایک, تسبیح استغفار کی, اس سے کیا ہوگا, تیرے دل میں جو کالک ہے یہ دور ہوگی. ایک تسبیح درود پاک کی, اب تیرا دل روشن ہوگا, بغیر روشنی کے کوئی چیز دکھتی نہیں ہے. اب پتہ چلے گا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. جب تجھے پتہ ہی نہیں غلط صحیح کیا بتا, اب کیا کر لو گے تم؟ اچھا دل کے اوپر اتنا ملمہ چڑھ گیا ہے, اس پر اثر بھی نہیں ہوتا ہے. علماء, بڑے سے بڑے علماء یہاں آ کے خطاب کرتے ہیں, بڑے سے بڑا خطیب خطاب کرتا ہے, اس کی سمجھ میں آتا نہیں. ہر مسجد سے باہر نکلے یا میدان سے باہر نکلے, اگر پوچھ لیجیے کس موضوع پہ تھا وہ بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. ہاں اتنا بولا بہت مزہ آوے چھے, ہاں بولے مزہ آوے چھے بھائی, واہ واہ واہ. یہ لفظ ہی غلط ہے. کہیں پروگرام میں آؤ تو یہ چکر میں رہو مزہ لینے جا رہے ہو. کیوں مزہ لینے جا رہے ہو بھیا؟ مزہ لینے جا رہے ہو, کچھ سیکھنے جا رہے ہو, کچھ سننے جا رہے ہو. جب مزہ لینے جا رہے ہو, نیت وہیں سے گھر سے کیا تو مزہ ہی ملتا ہے بس, اس کے علاوہ کچھ ہوتا جاتا نہیں. جیسی نیت ویسی برکت, آپ نے سنا ہے نا. ہاشمی میں بولنے والے, چلو ہم بولے گا کہ بولو گی بولتا ہے, بس اتنا ہی ڈائلاگ سننے کے لیے آتے ہو. عمل کی دنیا میں آپ کب آؤ گے؟
اب وہ کون سی عمر آئے گی جب عمل کی دنیا میں آؤ گے؟ تم معلوم ہے کہ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ بتاؤ، کسی کو پتا ہے؟ خبر ہے؟ اور یہ بھی چیلنج ہے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہاں شیطان بھاگتا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، باہر گئے، اس کے بعد پھر خاموش ہو گئے، پھر دل کے اندر بیٹھ گیا، آ گئے وسوسہ دلا رہا ہے۔ تو میں ایسا عمل بچا دیتا ہوں کہ 24 گھنٹہ اللہ کا ذکر ہوتا رہے، 24 گھنٹہ۔ اب 24 گھنٹہ جب ذکر ہوگا تو شیطان آئے گا؟ تو کیوں نہ ہم اپنی سانسوں کو عادت ڈال لیں اللہ کہنے کی؟ بولو، سانس آئے تو اللہ کہتی ہوئی آئے، سانس نکلے تو اللہ کہتی ہوئی نکلے۔ ایک دن کا کام نہیں، بہت دن لگ جائیں گے اس میں یہ عادت ڈالنے میں۔ تو ہوگا کیا کہ آپ سوتے بھی رہو تو ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ بازار میں ہو تو ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ گفتگو کر رہے ہو کسی سے، ذکر خدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی مائی لا کر بتا دے کہ بھائی آدھی گھنٹہ ہماری سانس نہیں آئی تھی، چلی گئی تھی، ہے ایسا کوئی؟ جب تک سانس ہے جب تک زندگی ہے، اور جب تک زندگی جب تک سانس ہے۔ میں نے باخدا حضور اشرف العلماء کو سوتے ہوئے دیکھا، جب ان کی سانس آتی ہے ایسا لگتا تھا کہ آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ۔ جس کی 24 گھنٹہ اللہ اللہ کا ذکر ہو وہ کیسا ہوگا سن لو آپ۔ اور جس نے دیکھا ہے لوگوں نے، بھائی میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے، بہت سے لوگ ہیں حضور اشرف العلماء کے دن و رات دکھا نہیں جنہوں نے دیکھا ہے۔ بتائیے نا کون سا عمل ان کا شریعت کے خلاف تھا؟ کرامت کی بات مت کرو، بزرگوں کی کرامت تو عادت ہوتی، جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ ان کے اندر یہ دیکھو کوئی عمل شریعت کے خلاف تھا؟ کیا وہ نماز چھوڑتے تھے؟ پیر تمہارا کبھی نماز نہ چھوڑے اور تم ہر وقت نماز چھوڑو، تو کیسا تم نے دم بھرا ہے کہ دامن نہیں چھوڑیں گے؟ جھوٹے ہو تم۔ دامن نہیں چھوڑنے سے مراد ہوتا ہے کہ جیسا پیر ویسا بن جاؤ۔ وہ صحیح بات ہے، کسی نے کہا تھا بھائی جب پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ ہی نے تو کہا ہے، تو ہم لوگ کیوں پڑھے؟ بات صحیح ہے، وہ دیکھا اس نے، وہی پیر صاحب نماز نہیں پڑھے، آپ ہی نہیں پڑھنا ہے۔ پیر کے اندر دیکھو نماز، اب بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب یہ تو مکہ مدینہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا آج کل تو وہاں بھی امام ہے، کہاں پڑھتے ہیں؟ حد ہے یار۔ تو آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں۔ 2 زانو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیے، 4 زانو پھر انشاءاللہ تعالی بتایا جائے گا، اور دونوں ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیں، پیٹھ کو سیدھا رکھیں، سمجھے، اور گردن کو تھوڑا جھکائیں گے، ہے نا۔ ہر ذکر سے پہلے درود پاک کا پڑھنا لازم ہے، تو پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، آپ پہلے دیکھیں کیسے، اس کے بعد آپ شامل ہو جائیں۔ بہت مختصر ہے، بہت مختصر۔ گردن ایسے جھکائیں گے، گردن صرف آئے گی، پیٹھ نہیں جھکائیں گے، پیٹھ اسٹریٹ رہے گی۔ آپ دیکھیں پہلے ہلکا سے یہاں جھکیں گے، اور لفظ لا کو الٹے گھٹنے سے اٹھا کر سیدھے گھٹنے تک لائیں گے۔ یہ بعد میں بتاؤں گا کیوں اٹھایا جاتا ہے، کیوں یہاں تک لایا جاتا ہے۔ لا الہ، یہاں سانس توڑ دیں گے، اور یہ خیال کریں گے کہ رب کی ذات کے سوا کوئی موجود نہیں، اور دنیا کو پرے پھینک دیں گے، اور پھر ایک سانس بڑی تیزی سے اندر آئے گی۔ آپ محسوس نہیں کر پاؤ گا، محسوس کرو تو پتہ چل دے گا۔ اب دیکھیں آپ، لا الہ، سانس ٹوٹ جائے گی، ایک سانس آئے گی، الا اللہ۔ اب جب الا اللہ کا ضرب کریں گے تو پیٹ اندر جائے گا، ارے آپ دیکھیں، آپ یہ اندر جانا چاہیے، اس طرح سے دیکھیں آپ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم الا اللہ کا ذکر الا اللہ ہو کا ذکر کریں گے. الا اللہ کا ذکر پیچھے جائے گی اور ہو کا ضرب اپنا نقل پکارے. بلد دیکھیں پھر اس بات کریں. اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کہتی ہوئی غلط پیچھے جائے گی. خیال ہی رہے گا اللہ کی ذات کی سوا کوئی نہیں. ہو کا ضرب جو ہے اپنے قلب کو مارنا ہے. دل دیکھیں اللہ آپ ساتھ میں ہیں, ساتھ میں کی کوشش کریں. حق ہو کا کریں گے. حق کہتی ہوئی قتل پیچھے جائے گی. یہی خیال کرنا کہ حق کے سوا کوئی نہیں. پھر آپ کہتے حق دیکھو پہلے حق پورا جھٹکا لینا ہے. سانس جھٹکے سے اندر جائے. ایک مطلب سانس باہر جھٹکے سے آ رہی تھی, اب سانس جھٹکے سے اندر لینا. دیکھیں حق درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ہم اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ کہتی ہوئی گردن پیچھے جائے گی اور اللہ کہتی ہوئی گردن پیچھے آئے گی. آپ دیکھیں پہلے آپ اللہ دونوں میں جھٹکا ہے. اللہ اللہ یہاں سانس آئے گی جھٹکے سے اور سانس چھوڑی جائے گی جھٹکے سے. پہلے ایک میں سانس باہر جھٹکا لے رہے تھے, اس میں سانس اندر لے رہے ہیں جھٹکا لے رہے تھے. اب اس کے اندر دونوں جھٹکا لینا. جھٹکے سے اندر آئے گی, جھٹکے سے باہر جائے گی. دیکھیں آپ اللہ 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 اللہ
یہاں ایک سوال اور اس کے بعد آپ کا پروگرام ختم. ابھی جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے تو میں سمجھتا ہوں شاید 20 سیکنڈ بھی نہیں ہوا ہوگا. کتنا ہوا؟ 20 سیکنڈ نا. یہ 20 سیکنڈ کا جو بہت کم وقفہ ہے، اس ٹائم کے اندر آپ کو اپنا بزنس یاد آیا، اماں ابا، بھائی بہن، دوست احباب، کچھ نہیں نا. اس کو آپ ٹائم بڑھا لو، 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. 5 منٹ کا ٹائم آپ کا بڑھ گیا. بڑے سے بڑی 4 رکعت نماز پڑھتے ہو. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، جیسے آپ کہیں گے اللہ اکبر، آپ اور آپ کے رب کی ذات کے سوا کچھ نہیں. یہ طریقہ ہے اکمل و کامل نماز پڑھنے کا. علماء بتا دینا کہ ایسی نماز پڑھو کہ تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کچھ نہ رہے. ہوتا ہے ایسا؟ 1 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو کوئی. جو بھولے ہوئے وہ بھی یاد آ جاتا ہے اسی میں. جیسے اللہ اکبر کہا سب کچھ یاد آنا شروع. بیٹھا اندر نا، بیٹا پڑھو نماز، ہم تو ہیں تمہارے لیے. تو پہلے اس کو یہاں سے ہٹاؤ جو اندر بیٹھا ہوا ہے. یہ ہٹ گیا، اپنے آپ سدھر جاؤ گے. کچھ نہیں کرنے کی ضرورت نہیں. صوفیاء کرام کسی کو بھگاتے نہیں تھے. جو سب سے برا تھا اس کو سب سے پہلے بلاتے تھے. آ جا جا. حضور اشرفی میاں علیہ رحمۃ الرضوان کا ایک واقعہ ہے. ایک شرابی تھا، وہ ہر پیر کے پاس جاتا تھا، مجھے مرید کر لو. گنا جاؤ. کہ میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. اب کوئی مرید کرے گا نہیں. تو دلی کے اندر اس زمانے میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس میں پیر پگاڑو وغیرہ بہت آئے تھے. وہ پاکستان سے آئے تھے، سب بڑے پیرانے عظام آئے تھے. سب کے پاس گیا. لاسٹ میں حضور اشرفی میاں کے پاس آیا. ان کا حضور میں چاہتا ہوں آپ مجھے مرید کر لیں. لیکن ہاں آ جاؤ. کہ میری ایک شرط ہے. آپ پہلے شرط سن لیجئے. کیا تھا؟ میری شرط ہے کہ میں شراب نہیں چھوڑوں گا. کہ اچھا تو میری بھی ایک شرط سن لے. کہ بولی حضرت میرے سامنے نہیں پینا. بولو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 2 دن حضرت رہیں گے دلی میں، چلے جائیں گے، اس کے بعد پیوں گا میں بیٹھ کے. کہ ٹھیک ہے آ جا، دامن سے وابستہ ہو جائے. کیا طریقہ ہے صوفیاء کرام کا. بھگاتے نہیں وہ بروں کو پہلے بلاتے. آ جا آ جا. ارے اچھے کو اچھا بنا دیا، کیا کمال کیا ہے؟ برے کو اچھا بناؤ. اسی لیے دنیا میں رہ کے عبادت کرنے کے لیے حکم دیا گیا، پہاڑ پہ جا کے نہیں. ان برائیوں میں رہ کے اگر اچھے بن جاؤ تب کمال ہے نا بھائی، ہے کہ نہیں؟ کہا ایک شرط ہے میری، میرے سامنے نہیں پینا. بولے حضرت مان لیا. کہا پکا وعدہ کر. حضرت میں برا ضرور ہوں لیکن وعدہ جو کروں گا پورا کروں گا. میں ان کے لیے نہیں جن کو سفید پوش ہے ان کی طرح میں وعدہ نہیں کرتا ہوں. میں برا ضرور ہوں لیکن ہمارے یہاں آپ اکثر دیکھیں گے جو برا کام کرتے ہیں نا، ان کے یہاں وعدہ وعید بڑا برابر رہتا ہے. ان کے یہاں کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے اور معاملہ صرف زبان پہ ہوتا ہے، بہت پکا ہوتا ہے. یہ میں نے دیکھا ہے لوگ کیسے، جیسے جو یہ ہوتا ہے حوالے کا کام. کیا بات ہے صاحب، پیسہ دے دو، کوئی گارنٹی کچھ نہیں ہے، لیکن پرفیکٹ اس آدمی کے پاس پہنچ جاتا ہے. کیا نظام. برے لوگ ہیں ان کے یہاں اچھائی نظر آتی یہ لین دین میں، اور ہم سفید پوش ہونے کے باوجود بھی سارے عیب اندر ہمارے ہیں. اس نے جملہ کہا یہ سفید پوشوں کی طرح میرا وعدہ نہیں ہے. حضرت میں جو وعدہ کرتا ہوں پورا کروں گا. کل پورا کرے گا؟ کہ ہاں پورا کرے گا. کہ ٹھیک ہے چل آج مرید ہو جا. اب مرید ہو گیا. وہ دو دیکھا حضرت کب معلوم کیا کہ حضرت کل تو چلے جائیں گے. کہا اب مزہ آئے گا. حضرت چلے گئے. دلی سے بھائی کتنے دن رہیں گے آپ کے یہاں سے ہم آئے اور چل دیے. پھر بمبئی بیٹھا گیا شراب خانے کے. آج تو پیوں گا جم کے. پیر صاحب سے مرید بھی ہو گیا سب اور وعدہ بھی لیا ہے. اب جیسے اس نے بوتل کھولی اور گلاس میں ڈالا، دیکھا شراب خانے کے دروازے کے باہر جو ہے پیر صاحب نظر آ رہے ہیں. یا اللہ یہ کیا، کسی لگتا بتا دیا کسی نے. واپس آ گئے پیر صاحب تو چھوڑ کے بھاگا وہاں سے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سامنے نہیں پیوں گا.
ایک شرابی کا وعدہ ہے یار. کیا ہم شرابی سے گئے گزرے ہیں؟ ہم شرابی سے گئے گزرے ہیں. آپ وعدہ کرتے ہو اللہ سے. کس سے وعدہ کرتے ہو؟ اللہ سے. ایک مسلمان جب کرنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, سارے آپ کے اوپر قانون لاگو ہو گئے. اللہ سے وعدہ کرتے ہو, اے مولا تو نے نماز فرض کی تو میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں, بندے سے بندے کا وعدہ نہیں توڑتا. ایک شرابی وہ کہتا ہے وعدہ پورا کروں گا. ایک آپ ہیں, آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہو, انسان سے نہیں. اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد وہ وفا توڑ دیتے ہو, وعدہ توڑتے ہو. بھائی آپ کے پیر صاحب جو آپ سے مرید کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ یہ بیٹا نماز پڑھنا, نماز نہیں چھوڑنا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. آپ وعدہ کرتے ہو, اور یہ تو وعدہ اللہ سے ہے اور اس کو ہم توڑ دیتے ہو. پھر بھی وہ مہربان ہے قسم سے. واہ, وہ تو مختار ہے نا, اس کو ضرورت بھی نہیں تمہاری ہے. تو وعدہ ایک شرابی کرے, وہ وفا کرے, اور تم خدا سے وعدہ کرتے ہو, پورا نہیں کرتے ہو. یہ کہنا چھوڑ دو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, پکڑا ہی نہیں تم نے, غلط, جھوٹے ہو. وعدہ کرو تو پورا کرو. کم سے کم شرابی سے گئے گزرے نہیں ہو تم. میں یہاں وعدہ نہیں لوں گا, اس لیے وعدہ اکثر جھوٹے لوگ کرتے, جھوٹ کر دیتے لوگ. میں یہ کہوں گا نماز کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے, سن کے جانا یہاں سے. سب آپ کے منہ پہ پھینک دیا جائے گا. یہ ایسا ہے کہ کمپنی میں آپ کا نام نہیں ہے اور بونس لینے چلے آئے. کمپنی کے باہر کھڑے, ہم کو بونس نہیں ملا, ہم کو بونس نہیں ملا. کہن بھیا آپ بتاؤ کہاں سے آئے؟ کہن صاحب ہم کو بونس نہیں ملا ہے, سب کو بونس ملا ہے. یہ بونس ملا ہے کون, تم اس کمپنی میں امپلائی ہو؟ کہا نہیں. تو فائدہ کیسے ملے گا؟ یہ جو جتنے پیرانے نظام تم کو کچھ دیتے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں نماز اگر نہیں ہے. آپ کا نام ہی نہیں رجسٹر میں. بونس تب ملے گا جب آپ کا رجسٹر میں نام ہوگا. نام لکھا لو, اس کے بعد جو بھی کوئی پیر دے گا اس سے فائدہ ہوگا. لیکن میں آج دے کے جا رہا ہوں, اس کو کرو گے تو انشاءاللہ نمازی بن کے رہو گے. یہ 20 سیکنڈ کا ٹائم ایسا آپ نے کیا, ایک عمل ایسا کیا اس میں آپ اور آپ کی ذات اور رب کی ذات کے سوا کوئی نہیں رہا. 20 سیکنڈ میں اس کو آپ بڑھا لیجئے, پریکٹس کر لیجئے. آپ 4 رکعت نماز زیادہ زیادہ کتنی دیر, 5 منٹ پڑھ لیں گے. اور ایسی بھی نماز نہ پڑھو کہ سمجھ میں نہ آئے. ایک پیر صاحب تھے, میں نام نہیں لوں گا, میرے بچپن کا واقعہ ہے, سن لیجئے. جس نے ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یا اللہ, ہم نے کہا یار کیسے پڑھتے ہیں یہ؟ تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا. بڑا عجیب آدمی تھا میں. بھئی یہ پیر صاحب نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ بھئی تیزی سے اگر پڑھیں, الحمد شریف پڑھیں تو الحمد پڑھنا پڑے گا نا. الحمدللہ جب تک سجدہ میں چلے گئے, یا اللہ. تب میں نے ایک ترکیب سوچی کہ بھائی یہ اسی حساب سے پڑھتے ہوں گے. اور ان کا اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے, اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے, اللہ اکبر سب کچھ مجھے آتا ہے, اللہ اکبر. نماز برابر میں ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے کہا یہ ترکیب ہی نہیں پڑھتا, اسے پڑھتے ہوں گے. بھیا ایسی نماز نہ پڑھو کہ سب کچھ مجھے آتا ہے, اللہ اکبر. کیا پڑھنے کیا جو پڑھ جانتے تو ہوں. سمجھ میں آئی؟ یہ نماز نہ پڑھیں آپ. ٹھیک ہے, یہ عمل کریں جو ہم نے بتایا ہے آج. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو نمازی بنا کر چھوڑے گا, یہ آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. یہ عمل ایسا ہے, اسی لیے جو یہ خانقاہوں کے اندر جو پڑھایا جاتا تھا, جو سکھایا جاتا تھا, جو بنایا جاتا تھا, اسی لیے سب سے پہلے خانقاہیں ختم کی گئیں. اور کہیں خانقاہ ہے تو درسگاہ نہیں ہے, کہیں درسگاہ ہے تو خانقاہ نہیں ہے. یہ دونوں کا سنگم ہے. مسجد, مدرسہ, خانقاہ, یہ تینوں ایک ساتھ ایک جا ہونا چاہیے. سارا کام یہی ہو جائے گا. ہم نے اپنی اپنی دکان الگ کر لی ہے. ہم مدرسہ لاتے ہیں, خانقاہ سے کوئی مطلب رکھنا, رکھ دو ڈھڑا اور نہ بھگاؤ, یہ بلا ہو, یہ پھنسائیں گے ہم کو چندہ لینے سے مطلب ہے. 50% کمیشن ہے.
10 लाख किया, 5 लाख रुपया एक के महीने में कमा लिया, क्या जरूरत है घर के कोई काम करने की जरूरत? पकड़ लीजिए बड़े बड़े मदरसा सब देते हैं भैया, दारुल उलूम मोहम्मदिया के सिवा बाकी समय देखता हूँ बड़े से बड़ा मदरसे मुझे ऑफर किया गया था कि मियाँ आप करा दीजिए, तो आप कहता है कि वाह भाई बड़ा अच्छा धंधा, ये तो बिला वजह हम ये लॉन्ड्री वॉन्ड्री की धंधा कर रहे थे, ये तो है 2-4 रसीद पकड़ ले, हो गया काम। इसको जरा ध्यान दें, आप अमल करना शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। 3 बातें कह के जाता हूँ। एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, जिससे आपका दिल की जो कालक है वो दूर होगी। एक तस्बीह दुरूद पाक की, इसमें दिल रोशन हो जाएगा। और एक मरतबा मस्जिद में ज़रूर आ जाएं इंशाअल्लाह ताला। वादा यहाँ नहीं करना मस्जिद में बैठ के झूठ बोलते हो। दुनिया पड़ी है, मैं ये कह रहा हूँ, दुनिया जो ऐब करते हैं। आज एक और बड़ा मामला चल गया है तबरुकात का, आज इसको बेचा जा रहा है। एक साहब बंबई में है, वो नालायन पाक उन्होंने बेचा 5-5 लाख रुपए में। पूरा उसका वीडियो वायरल हुआ, मेरे पास भी है, रखा हुआ है। उसने टेस्ट करवाया, उसके बाद सर्टिफिकेट भी इसमें है। पूना में टेस्ट होता है तमाम अशिया का जो पुरानी है, मालूम हुआ 18 महीने पुरानी है वो। चीटिंग है तुमको करना है ना भाई, दुनिया पड़ी है। अल्लाह के रसूल का नाम लेके चीटिंग करो। जहां से फिर एक्सक्यूज भी नहीं है, वहां कहीं और ऐब करोगे तो हो सकता है रब माफ करवा दे। यहां इस पे माफी का कोई दरवाजा ही नहीं है। इसीलिए बुजुर्गों के आस्थानों में जाया करो, बड़े बाअदब रहा करो। ये अल्लाह के दोस्त हैं। हमारे और आपके दोस्त की शान में कोई गुस्ताखी कर दे तो के पटक के मारेंगे। इसीलिए जाओ, बहुत बाअदब रहो। मैं उमरा जाता था तो एक बुजुर्ग मिले मुझे, उनका बेटा डायरेक्ट सरकार की बारगाह में मत जाया करो। तो मैंने फिर कहा सबसे पहले जाओ हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, वो वकील हैं, वहां जाके अपनी अर्जी पेश कर और उनसे अर्ज कर कि ये मेरी तमाम अर्जियां सरकार की बारगाह में पेश कर दे। तेरी ज़बान, तेरी वजूद, तेरा हैसियत जो, तेरी जगह जो है वो इतना पाक और साफ नहीं है कि तू जा सके। यहाँ जिब्रील अमीन भी सांसों को रोक के आते थे। मेरे बिल्कुल कभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आपसे भी मैं कहूंगा, जो जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे, सरकार की बारगाह में ऐसे जाए मत करो, और सरकार की बारगाह में ज्यादा देर खड़े भी ना रहा करो। सिर्फ सलामी पेश करो, बाहर निकल जाओ। यही क्या है कि वहां तक हमें पहुंचा दिया जा रहा है जहां सहाबा को अदब सिखाया गया। भाई आप सब आलिम हैं, आप जानते हैं, हमें जो बताने की जरूरत नहीं है। उन्हें अदब सिखाया जा रहा है और फिर ये भी उनके ऊपर वईद भी की जा रहा है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कर दूंगा मैं, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अल्लाह अकबर। हम और आप, हमारी तुम्हारी हैसियत क्या है? इसलिए जो भी जाना है पहले वहां जाइए। एक सिस्टम होता है, सिस्टम से आप किसी जज के पास डायरेक्ट जा ही नहीं सकते। आप अगर जाओगे मार के भगा दिए जाओगे तो क्या होगा? वकील ले पकड़ो, वकील जाए अर्जी दे कि साहब ऐसा है। ये तो दुनिया का मामला है। एक तरीका सीखो, एक प्रोटोकॉल है। ये मुंह उठाए चले जा रहे हो नहीं, वहां से आओ। यहां सारा कुछ जो पढ़ना पढ़ाना है पहले बाहर पढ़ लो, उसके बाद जाओ सिर्फ सलामी पेश करो, बाहर निकल जाओ, दूर पढ़ते हुए निकल जाओ। यही क्या कम है कि भाई सरकार की बारगाह तक इस नाचीज को पहुंचा दिया? कुछ नहीं इमाम मियां। तो जो बाअदब बानसीब, इसीलिए कहा गया बाअदब बानसीब। इसको ध्यान रखें। और जिस जहां समझ में ना आवे ना, वहां खामोशी अख्तियार करो। जब ज़ाते खुदा के पर कोई बहस करे तो खामोश रहो, इसलिए तेरी अकल के परे वाला मामला है ना। मैं बीए कर रहा था, मैं जब हजरत ने बुला लिया तो फिर मैं
سروس میں تھا، وہاں چھوڑ کے آیا تو ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب، ان کا بھائی صاحب آپ BA کر لو. ہم نے کہا کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس ڈگری ہے ہی ہے. کہیں نہیں ایسے فری میں ہو جائے گی. ہم نے کہا جو فری میں، تو اب فری والا چکر وہی نا بھائی. چلے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آ کے ایگزام دیں گے، پڑھے اڑیں گے کچھ نہیں. کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. گئے تو اس میں میں نے اردو لیا، فارسی لیا اور ماڈرن ہسٹری لی. تو فارسی کے اندر خیام ایک شاعر ہے، آپ جانتے ہیں، شراب و کباب و حسن، اور اس پہ زیادہ اس نے تان تمام پڑھا. تو ایک پروفیسر تھا جو شیعہ تھا، وہ رات میں ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کوشچن آنے والا ہے، رات میں وہ پڑھانے کے لیے آئے. تو عمر خیام کی ایک ربائی تھی اور اس میں خسرو کی بھی ربائیاں سب تھیں فارسی میں. تو ربائی تو مجھے یاد نہیں ہے، ایسے خیال ہے کہ رسد کچھ اس طرح کیا تھا. اس کا مطلب تھا، اس نے بتایا کہ اس نے کہا کہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے اور سوچ کی حد ہوتی ہے مبالغہ، اور مبالغے کی حد کو بھی میں کراس کر جاؤں. تو اس نے لکھا کہ اللہ کے رسول کی شان کی ادنا تعریف بھی نہیں کر سکتا میں. انہیں مبالغے کی حد کو بھی میں کراس کر جاؤں تو اللہ کے رسول کی ایک ادنا تعریف بھی نہیں کر سکتا میں. یہ اس کا عقیدہ تھا، میرا عقیدہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ صاحب اشرف صاحب، یہ ایک شعر اس کے لیے بخشش کے لیے کافی ہے. اللہ محتاج نہیں تمہاری عبادتوں کا، وہ دیکھتا ہے میرے محبوب سے عشق کتنا ہے. اور محبت آئے گی تو عمل بھی ہوگا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھ سے عشق کرو میرے جیسا نہ رہو. جھوٹے ہو تم بھی، عاشق نہیں ہو. عاشق تو وہ ہے جیسا محبوب ہو، بن جا. میرا عاشق ہے تو سوچے کہ حضرت ٹوپی پہنو، ایسے فلاں بنو، حضرت کی نماز نہیں چھوٹتی، میری بھی نہیں چھوٹے گی، حضرت روزہ نہیں چھوٹتا، میرا نہیں چھوٹے گا. اب آؤ تب یہ عشق ہوا. سچے عاشق بن جاؤ، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے. یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، ہورے گاتے تھے ترانہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات صدقہ دو مولا علیکہ، صدقہ دو غوث الورا کا، صدقہ دو خواجہ پیا کا، صدقہ دو اشرف پیا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ علیہ وسلم. الفاتحہ. یا الہی مصطفیٰ و مرتضیٰ کے واسطے، اور حسین و حضرت زین العبا کے واسطے، باقر و جعفر و قاسم و رضا کے واسطے، کرخی و سقطی جنید پارسا کے واسطے، واسطے بکر شبلی و تمیم ابو الفرا، بوالحسن و بو سعید باصفا کے واسطے، غوث اعظم شاہ دولہ اور منور کے لیے، شاہ اخوند اور امیر بیریا کے واسطے، سید ابو احمد علی کے صدقے کریم بخش دے جرم و خطا اپنی عطا کے واسطے، مصطفیٰ اشرف کو تو نے بخش دی خلد نعیم، حامد اشرف کو بھی بخش دے نور مصطفیٰ کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد باصفا کے واسطے، ہم سب کو بخش دے حامد و مجتبیٰ کے واسطے. اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوما. اے جہانگیر پیر مخدوم، نارود ازدرت کس محروم، بہر اولاد خیش اشرف، حاکم وقت را بکن محکوم.
لی خمسۃ تفی بہا حر اللباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. پروردگار عالم اپنے حبیب سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہم تمام حاضرین کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. آمین. پروردگار عالم ہمارے تمام دکھ درد کو دور فرما دے، تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. اے مالک مولا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، آمین. رزق حلال عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما، دین دنیا کی لا زوال دولتوں سے مالا مال فرما، بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرما، سکون و چین کی زندگی عطا فرما، عزت آبرو بچائے رکھ، ہر آفت و بلائیات سے محفوظ فرما. پروردگار عالم جو یہ خانقاہ شروع کی گئی ہے مولا اسے دین کا کام ہوتا رہے. پروردگار عالم رحم فرما، کرم فرما، ہم سب پہ رحم فرما. اس بزم میں جن لوگوں نے جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا اسے قبول فرما لے اور اسی کو نجات کا ذریعہ بنا دے. پروردگار عالم ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے، ہمیں نمازی پرہیزگار بنا دے. پروردگار عالم سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما. جو ہمیں بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے. اے مالک و مولا جو بچے بچیاں جوان ہو گئی انہیں اچھا رشتہ عطا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے انہیں علم نافع عطا فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. رحم فرما، کرم فرما، یہاں کے رہنے والوں پر رحم فرما، کرم فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو نیاز دے دو، فٹافٹ بیٹھ